پہلے تو یہ کہ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. اب ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. جو متقین لوگ ہیں، متقی، پرہیزگار، ڈرنے والے اللہ سے، ان کے لیے یہ ہدایت ہے. تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے، اگر یہ متقین کے لیے ہدایت ہے تو جو متقین نہیں ہیں، کیا یہ کتاب ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ قرآن کریم جو ہے، اگر یہ صرف پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہدایت ہے، تو جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، جو پرہیزگار نہیں ہیں، جو متقی لوگ نہیں ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیونکہ یہاں یہ فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ تو متقین کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار اور ڈرنے والوں کے لیے. اب آیا قرآن مجید، دیکھنا یہ کہ پھر جو باقی تمام انسان ہیں، ان تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا نہیں، یا صرف متقین کے لیے ہی ہے. تو قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر ہی آیت نمبر 185 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اب تمام لوگوں کے اندر سبھی لوگ آ گئے، یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو پھر یہاں اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں شروع میں کیوں فرمایا کہ ھدی للمتقین؟ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس کا ہم نے فرق دیکھنا ہے. مگر آگے اللہ پاک نے پہلے تو یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے بیان کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ھدی للناس، کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام لوگوں کے لیے. اچھا، یہ غیر متقین کے لیے بھی قرآن کریم ہدایت ہے. اس آیت سے تو یہ واضح ہو گیا کہ جو متقی نہیں ہیں، جو پرہیزگار نہیں ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہدایت ہے یہ کتاب جنسی ہے. اور ان کے لیے بھی نیکی اور دنیا کی طرف رہنمائی ہے یا نہیں ہے؟ اس کتاب کے اندر ان لوگوں کے لیے بھی نیکی اور ہدایت کا سبق اور پیغام موجود ہے، جو متقی نہیں ہیں، جو پرہیزگار نہیں ہیں. ان کے لیے بھی اس میں نیکی اور ہدایت ہے، اور دنیا کی خیر کی طرف ان کے لیے بھی رہنمائی ہے. یہ علیحدہ بات ہے، اگرچہ کہ وہ لوگ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے، مگر اس میں نیکی اور ہدایت
ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو متقین نہیں ہیں، اور یہ لوگ اس کے احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن نہیں کرتے، وہ اس کے احکامات کے اوپر عمل کر کے نہ اپنی دنیا کو سنوارتی ہیں، نہ اپنی آخرت کو سنوارتی ہیں، حالانکہ یہ کتاب ہر ایک کو نیکی اور ہدایت کا پیغام دے رہی ہے، ہر ایک کو یہ دے رہی ہے۔ اور جن کفار اور مشرکین نے قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس سے قرآن مجید کے ہدایت ہونے میں کوئی فرق آتا ہے؟ نہیں۔ جنہوں نے قرآن کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس سے قرآن کی ہدایت ہونے پر کوئی فرق نہیں آتا کسی بھی قسم کا، کیونکہ گر نہ بینت بروز شپرائے چشم، چشمہ آفتاب راچے گناہ، چمگادڑ کی اگر آنکھ اندھی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنی روشنی دے رہا ہے، قصور سورج کا نہیں ہے، قصور چمگادڑ کی آنکھ کا کہ وہ سورج کی روشنی کو دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو قرآن ہدایت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو متقی نہیں ہیں، جو پرہیزگار نہیں ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن ان کو بھی نیکی اور ہدایت کا مسلسل پیغام دے رہا ہے، مگر ان کی آنکھ، ان کا دل و دماغ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا، تو اس سے قرآن کی ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں قصور ان کا ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں پا رہے، وہ قرآن کی ہدایت کو قبول کر نہیں پا رہے جو ان سے ہے۔ اچھا، اب قرآن مجید میں جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس، تو اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفس ہی قرآن مجید کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے، بھلے وہ متقین ہیں، بھلے وہ گناہگار ہیں، بھلے وہ غیر متقین ہیں، بھلے وہ متقین کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، تو قرآن کی جو ہدایت ہے یہ تمام انسانوں کے لیے۔ اب ہدی للمتقین جو شروع میں فرمایا گیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ تو پھر اب یہاں پر جو اللہ پاک نے یہ فرمایا، اللہ کا یہ جو ارشاد ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، مگر ہم تفسیر میں پڑھ رہے کہ نہیں، یہ کتاب متقین کے علاوہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، خود قرآن ہی سے وہ ثابت ہے ہدی للناس کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جی، تو اب یہاں جو فرمایا کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے کیونکہ اس ہدایت سے جو فیض یاب ہوتے ہیں وہ صرف متقین ہیں، غیر متقین نہیں ہیں۔ سمجھیں آپ، ہدایت سب کے لیے۔ اب آپ کو فرق سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ پاک نے شروع میں یہ کیوں فرمایا ہدی للمتقین، کہ یہ صرف متقین کے لیے ہدایت ہے، اور آگے جا کے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب ہم جس آیت کے اوپر ہیں
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ویسے تو یہ کتاب سب کے لیے ہدایت ہے، ہندوؤں کے لیے بھی، سکھوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، تمام بنی نوع انسانیت کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، مگر یہاں جو فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تو متقین وہ لوگ ہیں جو اس کی ہدایت سے فیض یاب ہونے والی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ اس کی ہدایت سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ فیض یاب ہونے والے جو لوگ ہیں، جو اس کا فیض حاصل کرتے ہیں، وہ متقین ہیں۔